محترم ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ موجودہ جو کمپلیکس سچویشن اس وقت غزہ میں ہے، اور اکثر تمام لوگوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ آخر حماس کا اس میں رول کس طرح سے رہا، اور جو اب اسرائیل اور حماس کے درمیان جو اگریمنٹ ہوئے اور ہونے والے تھے اس کا امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ گزشتہ ہمارے جو سیریز تھے القدس کے اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں تھوڑا سا آج کھل کر چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سچویشن کا شکار اس وقت غزہ اور غزہ کے عوام اور وہاں کی تحریک جو ہے فیس کر رہی ہے۔ اس کے ڈیفرنٹ ایکچولی جو ہے فیکٹرز ہیں، اور اس کے ڈیفرنٹ جو گیمیفیکیشن جو ہم کہتے ہیں کہ جو گیم کھیلنا تھا مختلف انداز کے، لوگ اب اپنا اپنا گیم کھیلنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ خاص طور سے رول ادا کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اسرائیل امریکہ ہے، پھر اور ایک فیکٹر اسرائیل امریکہ اور مصر ہے، اس کے علاوہ اور ایک جو اہم جس کا کیریکٹر اس کے اندر ہے، بہت اہم کردار جس کو ادا کرنا پڑتا ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ الفتح ہے، PLO، UN کے اندر PLO ہی معترف ہے، پھر ایک طرف حماس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 مئی کو یعنی گزشتہ مہینے بیت المقدس میں شب قدر کی رات کو جو ہنگامہ اسرائیلی افواج نے کیا اور جو مصلیوں پر اور مقدسین پر اور مرابطون پر جو ٹوٹ پڑے، تو اس کے بعد حماس کا جو ہے اپنا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور حماس نے بڑی تیاری کے بعد میزائل کے ذریعے اسرائیل پر حملے شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 11 دن کی مسلسل جنگ کے دوران زبردست حماس نے اخلاقی فتح حاصل کی، لیکن اسباب، مال اور تباہی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غزن اور غزہ کے مقامی عوام نے بڑی قربانیاں دی، اور اس قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ ایک جانب صرف صواريخ ہیں یعنی میزائلز ہیں، اور دوسری جانب 25 30 F-35 بامبر جو دنیا کے بہت ہی تیز ترین اور سب سے بڑے جو ہے اس وقت جہاز ہے بامبنگ کے، اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ تقریباً 1800 مکانات پورے کے پورے جو ہے زمین دوز ہو چکے، اور اس میں کئی ٹاورز بھی ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، اور جتنا بھی انفراسٹرکچر سٹی کا تھا وہ مکمل طور پر اسرائیل نے تباہ کیا۔ یہ ہر 5 سال 6 سال کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو صہیونی عرب ہے اور جن عربوں نے اس وقت اسرائیل کے ساتھ دوستی کی اور ایگریمنٹس کیے، تو ان کا اپنا یہ سٹینڈ ہے اور کہنا یہ ہے، اور ان کی یہ تنقید ہے کہ ہر 4-5 سال میں حماس جو اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، اور اپنے ہی شہر کو اور عوام کو مصیبتوں میں ڈال کر انہیں مہاجر بنا کر اور ان کے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار کر بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس میں اصل نقصان کس کا ہوا، فائدہ کس کا ہوا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے عنوان سے دنیا سے ہمدردیاں لوٹ کر چندے جمع کرتے ہیں، اور حماس ان چندوں کے ذریعے اپنی موومنٹ اور تحریک چلاتی ہے۔ یہ جتنے بڑے شاہی خاندان عربوں کے ہیں ان کا یہ الزام ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سب باتیں جو ہے دنیا جانتی ہے کہ کتنی لغو اور جھوٹ قسم کی ہے۔ بہرحال سیاست ہے، ہر ایک کو موقع آنے پہ ہر کوئی سیاست کھیلتا ہے۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر تھوڑا سا میں 2014 کا بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفتح کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفتح چونکہ پورے ورلڈ میں ایک ریکگنائز گروپ ہے فلسطینیوں کا، اور UN کی طرف سے بھی وہی ریکگنائز ہے، تو چاہے امریکہ فنڈز دے یا کوئی یورپین یونین فنڈ دے یا UN فنڈ دے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ PLO کو فنڈ جائے، اور پھر وہاں سے PLO اپنے اعتبار سے تقسیم کر کے حماس اور غزہ کی عوام کو دے۔
لاسٹ 2014 میں یہ ہوا تھا کہ 1700 مکانات پورے کے پورے زمین دوز ہو چکے تھے، اور اس کے لیے پی ایل او کو $500 ملین کی جو ہے امداد ملی تھی تعمیر نو کے لیے۔ پی ایل او نے یہ کیا کہ اس میں سے آدھے پیسے رکھ لیے اپنے پاس، اور $250 ملین انہوں نے حماس کو ریلیز کیا، اور $250 میں آپ جانتے ہیں کہ ہارڈلی انفراسٹرکچر ہی ریپیئر ہو سکا، اور اس کے بعد جتنے مکانات تھے اس میں سے 90% آج تک ویسی تباہ ہیں، اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ اب ایجپٹ ہے، ایجپٹ کا انتہائی اہم رول غزہ میں اس لیے ہے کہ جو رفح بارڈر کی جو گیٹ ہے ایک ہی گیٹ ہے، اور تمام طرف سے جو ہے آج 40 سال 50 سال سے غزہ پورا کے پورا محصور ہے اور لاک کیا ہوا ہے، نہ اس کو ایئر انٹری ہے، نہ اس کو سی انٹری ہے، نہ اس کو جو ہے لینڈ انٹری ہے۔ تو ایک عوام کو ایک بڑی کھلی جیل کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو جیسے اپنی زندگی گزارنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، سب اسی 40 اسکوائر مائل کے درمیان آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور رفح بارڈر کا جو معاملہ ہے وہ ایجپشین کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ ایجپٹ کا بارڈر ہے تو ایجپٹ ہمیشہ جو ہے کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ اسرائیلی جو تحدیدات ہیں ان کے جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کرے، اور بار بار جو ہے ایون کھانے کے اور میڈیکل جتنے ایڈز ہوتے ہیں وہ بار بار جو ہے بند کیا جاتا ہے، جس سے بچے بھی مرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے دوا نہیں ہونے کی وجہ سے ہاسپٹلز کے اندر گیس آکسیجن وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں۔ اب اس موقع پہ بھی ہوا یہ کہ ایون عرب ہمدرد ممالک نے یہ کہا کہ بھئی ہم مصر کو پیسہ دیتے ہیں، مصر جو ہے حماس سے گفتگو کرے اور تعمیر کا پورا کام، تعمیر نو کا غزہ کے اپنے ہاتھ میں لے، اور حماس قطعی اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ مصر ان کے اپنے اندرونی معاملات میں انٹری حاصل کرے، اور خفیہ جاسوسوں کو چھوڑ کر پھر سے پورے ان کے اپنے جتنے خفیہ مقامات حماس کے اور عز الدین قسام بریگیڈ کے اور دوسرے مجاہدین کے ہے اس کی اطلاعات اور اس کا بلو پرنٹ اسرائیل کو فراہم کرے۔ تو حماس کی طرف سے یہ کنڈیشن ہے کہ اگر آپ پورے پیسے ہمیں دے سکتے ہیں تو دیجئے، ہم ہی تعمیر کریں گے، اور ہم ہی جو ہے اپنی سٹی کو دوبارہ جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے۔ لیکن کنسٹرکشن کا میٹیریل بھی ایون سیمنٹ ہے اور سینڈ ہے اور پھر اسٹونز ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے مصر سے ہی آنے پڑتے ہیں، وہ تمام کے تمام ابھی تک جو ہے صرف گفتگو کے اندر تعطل کا شکار ہے۔ اور ادھر پی ایل او کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم کو پیسے ٹرانسفر نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک جو ہے ہم کسی اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مصر نے دونوں کو کمپرومائز کروانا چاہا، لیکن حماس نے انکار کیا۔ حماس نے کہا کہ ہمارے تجربات الفتح کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ سے دیانتداری سے کام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہ 2-3 مرتبہ اس قسم سے میٹنگز ہوئے۔ اب چونکہ ایڈ آنے کا جو راستہ ہے غزہ میں وہ صرف اور صرف مصر سے ہی ہے زیادہ محفوظ، تو قاہرہ ایئرپورٹ کے اوپر جتنی ایڈ ہے، ریلیف ہے، وہاں سے ڈائریکٹ غزہ کے بارڈر پہ آتی ہے اور پھر وہاں سے انٹری لیتی ہے۔ تو جب تک کہ ایجپشین ملٹری کا پرمیشن نہیں ملتا اور وہاں کی انٹیلیجنس کا پرمیشن نہیں ملتا، کوئی بھی ریلیف اور ایڈ میٹیریل ہرگز غزہ نہیں بھیج سکتے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ ہمیں حوالے کر دیں ایجپشین گورنمنٹ کو، ہم پہنچا دیں گے۔ بہرحال یہ ڈرامہ چل ہی رہا ہے۔ تو اب ایک نیا ڈرامہ ایجپٹ نے یہ کیا کہ 200-300 ٹرک کی لائن لگا دی، اور اس میں کچھ خالی کارٹون کے باکسز رکھ دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے ہماری ایڈ کے جو گاڑیاں ہیں وہ نکل چکی ہیں اور غزہ پہنچ چکی ہیں۔ جب صحافیوں نے دیکھا اور اندر فوٹوز لینے کی کوشش کی تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ تو ہر ٹرک میں 5-10 کارٹونز ایسے پڑے تھے، اور بتانے کے لیے پورے وہاں کے اخبارات کے فرسٹ پیج پہ کہ بھئی مصر کی جو ہے امدادی قافلہ پہنچ چکا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پورے ڈرامے آج 73 سال سے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں،
اور اسی لیے وہ مصائب اور مشاکل کا جو مصیبتوں کا جو وہ شکار ہے۔ ابھی جو حال میں جو غبارے چھوڑے گئے اور اس کے بعد پھر سے اسرائیل نے جو بمبارڈمنٹ کیا ہے، تو مسئلہ حل ہونے کی طرف آنے کے بجائے فلسطینیوں کے قائدین کا اور وہاں کے سرکردہ لیڈرز کا اور وہاں کے عوام کا یہ اچھا خاصا تجربہ ہے اسرائیل کے ساتھ کہ جب بھی جو اسرائیل اگریمنٹ کرتا ہے اس کی جو ہے پھر وہ مخالفت خود ہی کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا۔ یہ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، ہم سو قسم کے ایسے ٹریٹی اور ایسے اگریمنٹس آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں جس نے اسرائیل نے ایک بھی اگریمنٹ کو جو ہے روب عمل نہیں لایا، اور خزدن وہ اس کے اندر ایک ایسی قسم کی پخ لگاتے ہیں یا ایسی قسم کی اس کے اندر ڈیفیکلٹی پیدا کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں پاتا۔ اور اسی دوران انہوں نے جو کچھ یروشلم کا حشر کیا، جبکہ یروشلم تو پروٹیکٹڈ ایریا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ آہستہ آہستہ آج بھی وہی اسی طرح سے ریفیوجیز کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، مکانات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کلی یحییٰ سنوار جو اس وقت حماس کے قائد ہے، انہوں نے وارننگ دی کہ اگر پھر سے شیخ جراح کے مکینوں کو اور سلوان کے 33,000 فلسطینیوں کو اگر دھکا بھی لگایا جائے گا تو پھر سے ہم اپنی جو ہے جہاد اور پھر سے اپنا وار اسرائیل کے ساتھ شروع کر دیں گے، اور اس کے اندر اگر ہم فنا بھی ہو جائے تو اس پہ ہم کو کوئی افسوس نہیں رہے گا۔ لیکن بیت المقدس کی حفاظت 100% ہمارے کاندھوں پر ہے، اور ہم ہی اس کے لیے لڑیں گے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ ابھی اسرائیل نے ہمارا صرف ایک نظارہ دیکھا ہے، اب اس کے بعد اور ایڈوانس فائٹ ہم اسرائیل سے کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے۔ تو جس قسم کا انہوں نے عزم و حوصلہ دکھایا اتنی بڑی تباہی کے باوجود، وہ یقیناً یہ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں سب کچھ تباہ کر دینے کے بعد، دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے بعد بھی ذرہ برابر کا نہ انہیں خوف ہے، نہ تبدید ہے، نہ رہبہ ہے، نہ انہیں کسی قسم کا جو رنج ہے، نہ انہیں غم ہے کہ آخر یہ تباہی ہوئی ہے، اس کی تعبیر نو کس طرح سے ہوگی۔ اور عوام کی بھی ذہنی تربیت اس طرح سے کی گئی غزہ کے کہ بھئی جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ہم آج نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ انشاءاللہ آزادی حاصل کریں گے، اور اسی کے ذریعے ہم جو ہے بہرحال بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دن سے اسرائیل وجود میں آیا تو امریکہ اور امریکہ کے جتنے متحدہ افواج ہیں وہ پورے کے پورے جو ہے اسرائیل کی تائید میں ہوتے ہیں، اور اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کی حفاظت ان کے زیادہ مقصود و مطلوب ہے۔ پرسوں جو 21 جون کو حماس کے ساتھ UN کے ڈیلیگیشن کی جو ملاقات ہوئی اور بڑی تفصیلی جو ہے اس کے اندر ڈیبیٹ ہوا، تو خود حماس کی طرف سے کل یہ اعلان آیا ہے کہ ان کا جو ڈسکشن اور جو ان کا نیگوسیشن جو تھا UN ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، اور UN ڈیلیگیشن اصل میں فلسطینی غزہ کی عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے آئی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی ایجنڈے کے ساتھ ہمارے پاس آئے اور ایسی شرائط رکھنے لگے جو انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے بالکل خلاف تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے تعاون کے لیے غزن کے ساتھ بالکل تیار نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ فلسطینی اور مسلم اور اسلام پسند اور لوگوں کے ساتھ دشمنی کھل کے پھر ایک مرتبہ عالمی طاقتوں کے سامنے آئی ہے۔ اور یحییٰ سنوار نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اب ہم کسی کے بھیک کے منتظر نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اپنے حقوق کے لیے اپنی زندگیاں اور اپنے مال و اسباب قربان کرتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے کل ایک سیشن کو مخاطب کرتے ہوئے غزہ کے والدین کو، بزرگوں کو، ماؤں کو بہت زیادہ سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے جو اپنی نئی نسل کو تیار کیا ہے، آج اس کی وجہ سے ہم یہاں عالمی طاقتوں کے مقابلے میں بڑی ہی پامردی کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور عنقریب ہم بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے ان ظالموں سے۔ اور انہوں نے بہت ساری طمانینت دلائی، اور
تمام نوجوانوں سے کہا کہ وہ قطعی طور پر اپنے آپ کو پست ہمت نہ کریں. ایسے معاہدے اور اس قسم کے آفرز اور اس قسم کے ڈسکشنز آج 100 سال سے فلسطینیوں کے ساتھ جاری ہیں، جو فلسطینیوں کی اہانت ہے، ذلت ہے، مذاق ہے. تو اسی لیے ہم نے تمام آفرز کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آزادی دی جائے، اور جو ہمیں محصور کیا گیا ہے اور ہمیں چاروں طرف سے جو لینڈ لاک کر دیا گیا ہے پہلے وہ کھولا جائے، اور ہمیں اپنا رزق حاصل کرنے، اپنے پانی اور بجلی کے لیے ہمیں آزاد رکھا جائے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے ہاسپٹلس اور اسکولس اور کالجز کے لیے ہم کو مکمل اختیار دیا جائے. اور یہ ہم بہت دن تک اس طرح کی جو ہے حصار بندی اور اس طرح کا لاک ڈاؤن ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اب نہیں. اور ہماری آئندہ آنے والی ایک کے بعد ایک نسلیں تم سے لڑتی رہیں گی. یہ میسیج اور یہ جواب یحییٰ سنوار جو حماس کے قائد ہے، انہوں نے دو ٹوک طریقے سے پورے عالمی پریس کے سامنے رکھا. تو یہ پورے اتنے کمپلیکس سچویشن کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ، صمود اور شام کے ساتھ، صبر اور صبر جمیل کے ساتھ اپنی فائٹ کو دشمنوں کے خلاف، قابضین کے خلاف جاری رکھنا، اس کے لیے بہت بڑے زبردست پختہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے حق الیقین، عین الیقین اور آخرت پر جس کو پختہ 100% یقین ہے، وہی لوگ اس جہاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور آج نہیں تو کل دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کمپلیکس سچویشن کو سمجھیے، اور اعدائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنان جو اس وقت معاہدہ اور امن کے نام پر جو جھوٹا امن ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2017 سے جو کچھ عرب خطے کے اندر مختلف معاہدے سامنے آ رہے ہیں، تو معاہدے نہیں ہیں بلکہ ایک امت اسلامیہ کا ایک مذاق ہے. عرب خود عربوں کا مذاق اڑا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 500 سال سے عالم اسلام کی حکمرانی اور ان کی قیادت ان کے ہاتھ سے چھین لی تھی، اور اللہ نے عربوں کے بجائے عجمیوں کو یعنی ترکیوں کو اور سلجوق کو جو ہے یہ ذمہ داری دی تھی. تو انہوں نے 500 سال تک بحفاظت اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور یہاں تک لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سچویشن کے اندر دونوں طرف تینوں فیکٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں دھوکہ کون دے رہا ہے، چیٹ کون کر رہا ہے، اور کون سی عوام اس کے اندر سفر ہو رہی ہے. جو حضرات یہ نقطہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جذباتی اور یہ انتہائی جو ہے غیر سوچ و سمجھ کے ساتھ اس طرح کے حماس فیصلے کرتی ہے جس سے غزہ کے 20 لاکھ عوام کو غیر ضروری کے مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور بے شمار خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں اور بیوہ ہو رہے ہیں، تو ہمارا سوال ان سے یہی ہے کہ جو سال میں تقریباً 500 سے 800 بچوں کو جو یہودی گرفتار کر کے، معصوم بچوں کو جن کی عمریں 12 سال سے کم ہیں، اگر کسی نے پتھر اٹھا دیا تو اس کو 6 مہینے کی جیل، 8 مہینے کی نہ صرف جیل بلکہ والدین کو 20,000 30,000 شکلہ کا جو ہے اس کے اوپر غرامہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ چالان وصول کرتے ہیں. اور پھر 1 سال تک اس لڑکے کو جو ہے جو جیل جا کر آیا اس کو اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ خاص طور سے 19 تاریخ کا الجزیرہ کا ڈاکومنٹری دیکھیے، جو یروشلم کے اوپر اس نے بتایا ہے کہ جو علاقے کے اندر مسلمان ہیں پرانی بستی کے اندر، اور جو وہاں CDA ہے، سینٹرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو جو فنڈ دیے جاتے ہیں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. اور برائے نام جو ہے خود یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ یہاں فنڈ دیے جاتے ہیں، جبکہ یہاں نہ ڈرینیج ہے، نہ پانی ہے، نہ لائٹ کی سہولت ہے. سارے فنڈ جو ہے CDA جہاں میجارٹی ہے، کیونکہ 2 CDA بنائے گئے ہیں تو وہاں زیادہ فنڈ جاتے ہیں. تو شروع سے آخر تک سوائے ظلم، بربریت اور انتہا پسندی کے اور کچھ نظر نہیں آتا. اتنے ایڈوانس ممالک ہونے کے باوجود بھی، اور دنیا جسٹس، ہیومن رائٹس کی بار بار بات کرتی ہے، تو یہاں پتہ نہیں کہ ہیومن رائٹس والے کہاں چلے جاتے ہیں. اور 56 مسلم ممالک ہیں، اگر 56 مسلم ممالک خود آپس پہ متحد ہو کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ہمیں حل کر دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی
چند مہینوں اور سال کے اندر جو ہے مسئلہ ضرور حل ہو سکتا ہے. دنیا میں ہر چیز کا حل ہوا ہے اور ہوگا، لیکن پرووائڈڈ اگر آپ ویسی حکمت عملی، ویسی اسٹریٹجی اور ویسی پلاننگ اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا اور کامیابی اور نصرت نصیب ہوگی. یہاں ہر قدم قدم پر دھوکے ہیں، دھکے ہیں، اور یہاں پر جو چیٹنگ ہے اور غش ہے پورا کے پورا. تو جب تک یہ غشاشین آپ کے پاس ہے اور جب تک کہ یہ جتنا جو غبن کر رہے ہیں اور امت کے ساتھ جو چیٹ کر رہے ہیں اور جو کرپشن ہمارے بڑے حکمرانوں کے اندر آ چکا ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے یہ مسئلہ جو ہے آسانی سے حل نہیں ہوگا. تو ہم ان مظلوم عوام، مقبوضہ فلسطین کے ماؤں بہنوں اور جتنے ان کے حقوق انسانی کے لیے جو اس وقت محنتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کاز کے اندر اپنے جذبات کے ذریعے، اپنے مطالبات کے ذریعے اور اپنے ریزولوشنز کے ذریعے ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر ہم حق کا ساتھ دیں گے، حق کے لیے کام کریں گے اور حق کے علمبردار بن کر ان کے رائٹس کے لیے جو ہے ایک اخلاقی ذمہ داری پوری کریں گے ڈیموکریٹک طریقے سے. غزہ میں حماس کی اخلاقی فتح ہونے کے بعد ویسٹ بینک کے اندر عوام کے اندر ایک بڑے پیمانے پر بے چینی اور پی ایل او کے خلاف جذبات بھڑک اٹھے، اور وہاں کے ایک بہت مشہور نقاد جس کا نام نظر بنات ایک ایسے نقاد تھے جن کا حماس سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ ایک سیکولر مائنڈ جو مسلسل پی ایل او کی پالیسیز اور جو ہے اسرائیل نواز ان کے اپنے جتنے پروگرامز تھے اس کے متعلق وہ مسلسل تنقید کیا کر رہے تھے اور پریس میں کافی معروف تھے. تو پی ایل او نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں رستے سے ہٹایا جائے. تو 24 جون کو انہیں گرفتار کیا گیا. اسرائیلی پولیس اور فلسطینی پولیس دونوں نے مل کر ایک اسرائیلی علاقے ہیبرون سے انہیں اٹھایا گیا جہاں وہ اپنے ماموں کے گھر کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اور پھر اسی رات کو انہیں اتنا زدوکوب کیا گیا جس میں ان کی ہلاکت ہوئی. اور اس ہلاکت کے اوپر سارا فلسطین اس وقت افسوس منا رہا ہے اور جگہ جگہ احتجاج اور احتجاجی جلوس اور جلسے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد پی ایل او مزید بھڑک اٹھی اور پی ایل او نے یہ سوچا کہ یہ مزید جو ہے مسائل پیدا ہوں گے. تو اب ان احتجاج کو کچلنے کے لیے پی ایل او اپنے طریقے سے جو ہے ہینڈل کر رہی ہے اور اپنے سول ڈریس میں جو ان کی اپنی ہائر کردہ یا جو کرائے کے جو بھی ان کے اپنے پولیس فورس ہے اس کے ذریعے خوب نوجوانوں کو پیٹا جا رہا ہے بلکہ راستوں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے.